السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بنت ابو بکر کا دعوت و تبلیغ دین میں حق گوئی کی مثال قائم کرنا۔ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ بلند اخلاق اور پاکیزہ اوصاف کی حامل صحابیہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کو یہ امتیازی شرف حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا اوائل بعثت میں قبول اسلام کی سعادت سے بہرہ مند ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا اپنی دولت کو نیکی کے کاموں میں بے دریغ صرف کرتی تھیں۔ سفر ہجرت کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سامان سفر تیار کرنے پر آپ رضی اللہ عنہا کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذات النطاقین کا لقب ملا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے، وقت ہجرت میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یعنی اپنے والد ماجد کے گھر سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زاد راہ تیار کیا، لیکن توشہ اور پانی کا مشغیزہ باندھنے کے لیے مجھے کوئی چیز نہیں ملی تھی۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ خدا کی قسم اسے باندھنے کے لیے مجھے اپنے کمر بند کے سوا کوئی چیز نہیں ملتی۔ انہوں نے فرمایا کہ کمر بند کے دو حصے کر لو، ایک کے ساتھ توشہ باندھ دو اور دوسرے سے مشغیزہ کا منہ۔ میں نے ایسا ہی کیا، اسی لیے میرا نام ذات النطاقین یعنی دو کمر بندوں والی پڑ گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نہایت نڈر تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے ابو جہل کے قہر و غضب کے باوجود ہجرت کے راز کو نہا خانہ دل میں محفوظ رکھ کر بہادری کا مظاہرہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت مدینہ کے موقع پر مکہ سے روانہ ہو گئے تو ہمارے پاس قریش کے با اثر لوگ آئے، جن میں ابو جہل بھی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر وہ کھڑے ہو گئے۔ میں باہر آئی، کہنے لگے تمہارے والد کہاں ہیں؟ میں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں۔ ابو جہل نے میرے رخسار پر تمانچہ مارا جس سے میری بالی کان سے گر گئی۔ ابو جہل فحش اور شیطان صفت تھا۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے دین اسلام کو پھیلانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے نہ صرف فرمودات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینہ بسینہ پھیلایا بلکہ عملی طور پر اعلی کلمت اللہ میں بھی حصہ لیا۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے میں آپ رضی اللہ عنہا کا کردار لازوال ہے۔ اپنے فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دلسوز موقع پر آپ رضی اللہ عنہا نے جس حق گوئی، صبر و رضا اور جرأت ایمانی کا ثبوت دیا وہ بنات اسلام کے لیے مشعل راہ ہے۔ حجاج بن یوسف نے آپ رضی اللہ عنہا کے بیٹے کو بڑی بے دردی سے شہید کرنے کے بعد لاش کو مقام ہجون میں سولی پر لٹکا دیا اور بعد میں سولی سے اتروا کر یہود کے قبرستان میں پھینکوا دیا۔ اس کے بعد اس نے آپ رضی اللہ عنہا کو بلوایا تو آپ رضی اللہ عنہا نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ میرے پاس آؤ ورنہ میں کسی شخص کو بھیجوں گا جو تمہیں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا میرے پاس لے آئے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے انکار کیا اور فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت تک تیرے پاس نہیں آؤں گی جب تک تو مجھے بالوں سے پکڑوا کر گھسیٹ کر نہیں بلائے گا۔ حجاج نے کہا میری جوتیاں لاؤ۔ پھر اس نے جوتیاں پہنی اور اکڑتا ہوا اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور کہنے لگا تو نے دیکھا کہ میں نے اللہ کے دشمن کو کیسے قتل کیا؟ انہوں نے فرمایا تم نے اس کی دنیا خراب کی اور اس نے تیری عاقبت برباد کر دی۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو اس کو دو کمر بندوں والی کا بیٹا کہتا ہے، تو سن خدا کی قسم میں دو کمر بندوں والی ہوں۔ کمر بند کے ایک ٹکڑے کے ساتھ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے طعام کو سواری کے ساتھ باندھا تھا، اور دوسرا ٹکڑا وہ ہے جس سے کوئی عورت مستغنی نہیں ہوتی۔ اور سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث بیان فرمائی کہ ثقیف میں ایک کذاب اور ظالم ہوگا۔ کذاب کو تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اور رہا ظالم تو میرے خیال میں وہ صرف تو ہی ہو سکتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ پھر حجاج وہاں سے چلا گیا اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔
حضرت اسما رضی اللہ عنہا کی ظالم حکمران کے سامنے بے خوفی اور حق گوئی امر بالمعروف کی راہ پر چلنے والوں کے لیے چراغ راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اپنے بیٹے کی تدفین کے 7 دن بعد آپ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک قریباً 100 سال تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے مطالعہ کا وقت ختم ہوا۔ آئندہ بدھ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔